خدا کی اللہ کے گھر میں بیٹھ کے میں یہ بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، اولیاء اللہ کا ذکر کرنا یہ قرآن سے ثابت ہے، اولیاء اللہ کی کرامتوں کا بیان کرنا یہ قرآن سے ثابت ہے، اولیاء اللہ کے اخلاق کا ذکر کرنا، ان کے ناموں کا تذکرہ کرنا یہ قرآن سے ثابت ہے، اولیاء اللہ کے نام سے اپنے بچوں کے نام رکھنا یہ بھی قرآن سے ثابت ہے، اولیاء اللہ کے فضائل کا، ان کی عظمتوں کا، ان کی رفعتوں کا، ان کی شان کا ذکر کرنا یہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ کس سے ثابت ہے بولو؟ قرآن سے ثابت ہے۔ اولیاء اللہ کی مزارات سے محبت کرنا یہ بھی قرآن سے ثابت ہے، اولیاء اللہ کی نسلوں سے محبت کرنا یہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ آج ہم حضرت غیاث چشتی صاحب قبلہ مدظلہ العالی داماد برکاتہ العالیہ خاندان چشت کے ایک عظیم چشم و چراغ کو ہماری مجلس کا علامہ کاشف پاشا صاحب نے سرپرست بنایا ہے۔ ہمیں حضرت سے اس لیے محبت ہے کیونکہ یہ ولی اللہ کی آل ہے، یہ ولی اللہ کی نسل ہے، یہ سرکار غریب نواز کی اولاد ہے، اس لیے ان سے ہم کو محبت ہے۔ اور ایسا ان ولیوں کی اولاد سے محبت کرنا خدا کی قسم ہم نے کسی ہری کتاب یا لال کتاب سے نہیں سیکھا، ہم نے ان سے محبت کرنا قرآن پاک سے سیکھا ہے۔ آپ جب سے دیکھ رہے ہیں علامہ کاشف پاشا صاحب قبلہ کیا کیے، اور ہمارے جو ہے انتظامی کمیٹی، ہمارے نوجوان صدر اور نوجوان معتمد کمیٹی والوں نے کیا کیا، سارے سادات اکرام پاک اور نفوس کو یہاں پر جمع کیا، اللہ کے پیاروں کو یہاں پر جمع کیا۔ تقریباً جب میں آیا تو 12-15 شہزادے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان نسلوں سے ہمیں محبت کیوں ہے؟ ان کی عقیدت ہمارے دلوں میں کیا ہے؟ نہ تو یہ ہمارے رشتہ دار ہے، نہ تو ان سے ہمارا کوئی پیسے کا تعلق ہے، نہ ہماری کوئی کاروبار لین دین ہے، نہ کوئی ہمارا تجارت ان سے معاملہ ہے، مگر پھر بھی ان سادات سے، ان ولیوں کے بچوں سے ہمیں محبت کس لیے ہے؟ کیونکہ ان سے محبت کرنا یہ خدا کی سنت ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ بولو کس کی؟ اللہ کی سنت۔ یہ تمام چیزوں کا میں آپ کو خلاصہ کروں گا تو آپ تعجب میں پڑ جائیں گے۔ دیکھو ایک بات غور سے سن لو، اچھی طرح سمجھ لو۔ ادھر بول رہا پٹھے میٹنگ میں لگے، ادھر پکڑ کے لاؤ پوروں کو، ادھر بولا پٹھے آج کی چبوترے پہ بیٹھے ہوئے ہو۔ آج بھی نہیں چھوڑتے بول رہے نا۔ اب بھی علامہ کاشف پاشا صاحب کا اتنا بہترین بیان سنے، میں سمجھا سدھر گیا، انہیں سمجھا 5-6 رہ گئے خالی، وہ میں کو سن کے سدھر جائیں گے علامہ انشاءاللہ۔ اب مسئلے کو سمجھو، بڑی بات سمجھا رہا ہوں، علمی نکات ہے، خدا کے واسطے ذہن میں رکھ لو، کل گلی میں بیٹنگ کرنے کو کام نہیں آتا، رکھیں گے نا ذہن میں انشاءاللہ، نہیں تو یہ ہمارے وائی جے ایس والے لائیو دے رہے ہیں بیچارے، اس پہ پھر دوبارہ سن لے سکتے آپ۔ دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں 6666 آیتیں نازل کیا۔ کتنی؟ 6666 آیتیں قرآن میں نازل کیا، جس میں سے 500 آیتوں میں اللہ نے پورے احکام بیان کر دیا۔ 500 آیتوں میں پورے احکام بیان ہو گئے، فرائض، واجبات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تقوی، طہارت، عبادت، جائز، ناجائز، حلال، حرام، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، یہ سارے احکام 500 آیتوں میں بیان ہو گئے۔ بقیہ 6166 آیات کا مطالبہ کرو، مطالعہ کرو تو پتہ چلے گا اللہ نے جب 500 آیتوں میں پوری شریعت بیان کر دی ہے، پورے احکامات بیان کر دیے ہیں، فرائض بیان کر دیے ہیں، واجبات بیان کر دیے ہیں، دین بیان ہو چکا ہے، تو پھر اب باقیات 6166 آیتوں میں کیا بیان ہو رہا ہے؟ تو اٹھا کر دیکھو، کہیں حضرت آدم کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں حضرت ابراہیم کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں حضرت نوح کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں حضرت موسیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں حضرت عیسیٰ کا ذکر ہو رہا ہے۔ جب سب کا ہو گیا تو سارے نبیوں کے سردار محمد عربی کا ذکر ہو رہا ہے۔ ہمارے استاد محترم حضور سیدنا صدر الشیوخ
سید شاہ طاہر رضوی القادری جو آپ کے اس علاقے مراد نگر کے رہنے والے تھے، وہ بیان کرتے ہیں جن کو سید المفسرین کہا جاتا ہے، جنہوں نے 10 سال میں اتنی جلیل القدر شخصیت تھی کہ 10 سال میں انہوں نے ایک پارے کی تفسیر بیان کی تھی افضل گنج کی جامع مسجد میں، ایک پارے کی تفسیر بیان کرنے ان کو اتنا بڑا وقت لگا تھا، ایسا علم کا ذخیرہ تھا۔ وہ بیان کرتے ہیں اللہ نے ہر 3 آیت میں، قرآن شریف کی ہر 3 آیت میں ایک آیت شان و عظمت مصطفیٰ پر نازل فرمائی، حضور کی عظمت پر نازل کی ہے۔ اب جب دیکھو یہ نبیوں کا ذکر ہو گیا تو اب 6166 آیتوں میں کچھ آیتیں نبیوں کی عظمتوں پر نازل ہو گئی، پھر اب باقی آیتوں کا کیا ہے؟ ارے قرآن پڑھو تو پتا چلے، کسی آیت میں اللہ اپنے ولی حضرت لقمان کا ذکر کر رہا ہے، اپنی ولیہ حضرت مریم کا ذکر کر رہا ہے، کہیں حضرت سلیمان کے دربار کے ولی کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کہیں پر اصحاب کہف کا ذکر کر رہا ہے۔ ارے حد تو یہ ہے اللہ کہیں پر اصحاب کہف کے کتوں کا ذکر کر رہا ہے، ان کے کتے کا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف آپ اٹھا کر دیکھو، ولیوں کے چلنے کا ذکر کر رہا ہے، ولیوں کے راتوں میں کی جانے والی عبادات کا ذکر کر رہا ہے، ولیوں کے اخلاق کا ذکر کر رہا ہے، ولیوں کی دعاؤں کا ذکر کر رہا ہے، ولیوں کے اخلاق کا ذکر کر رہا ہے، ولیوں کے آپسی معاملات اور تعلقات اور ان کے اخلاق حسنہ کا ذکر کر رہا ہے۔ میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ اولیاء اللہ کی عظمت ہے۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، رحمان کے بندے، اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ مکے والے یا بستان والے یا بغداد والے یا اجمیر والے، ایسا نہیں کہہ رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا رحمان کے بندے، خدا ہو کر بھی جن کی نسبتوں کو اللہ اپنی طرف منسوب کرتا ہے، کہہ رہا ہے خبردار، اب جو عظمت بیان ہو رہی ہے وہ کسی ایک خطے والے کی نہیں، رحمان کے بندوں کی عظمت بیان ہو رہی ہے، اللہ کے ولیوں کی شان بیان ہو رہی ہے۔ میرے ولیوں کی شان یہ ہے یمشون علی الارض ہونا، جب وہ راستوں میں چلتے ہیں تو وہ بڑے وقار کے ساتھ، عزت و عظمت کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کا محبوب بنا کر، اپنی آنکھوں کو حیا کا پردہ بنا کر وہ عزت و شرف کے ساتھ راستوں میں چلتے ہیں۔ ان کے چلنے کا ذکر قرآن میں ہو رہا ہے، یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پر بڑے وقار کے ساتھ چلتے ہیں، بڑی شان کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ چلتے ہیں۔ کبھی اپنا چلنا بھی دیکھو، کبھی ولیوں کا چلنا بھی دیکھو، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا ولی کا چلنا، جس کا چلنا بھی قرآن میں رب بیان کر رہا ہے۔ اب آگے دیکھیے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، رحمان کے بندوں کی یہ شان ہے، اللہ کے ولیوں کی یہ صفات ہے، ان کے اخلاق اتنے بلند و بالا ہوتے ہیں کہ جب کوئی ان کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئے تو وہ ان کے ساتھ سلامتی والا پہلو اختیار کر کے گزر جاتے ہیں۔ ہمارے درمیان میں شہزادہ غوث اعظم حضرت حیدر ولی صاحب قبلہ تشریف لا رہے، آپ نعرے لگا کر حضرت کا استقبال۔
اللہ والا جہ کی کمیٹی والوں کو اور ہمارے علامہ کاشف پاشا صاحب کو سلامت رکھے. ایک ہی دن میں پورے سورج ایک جگہ جمع کر دیا. اور آپ لوگ بھی بڑے خوش نصیب ہے جو ان سادات اکرام کا نورانی چہرہ دیکھنے آئے ہیں. میں پورا ہندوستان پھرتا ہوں، پورا ہندوستان پھرتا ہوں. کل رات میں مہاراشٹر اکولا میں تھا، پھر کل رات میں ہبلی میں رہوں گا. آپ یقین مانیے جتنے پیارے اچھے نرالے سادات صوفی ٹائپ کے اپنے حیدرآباد میں ہیں نا، وہ پورے ہندوستان میں کہیں نہیں ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے ہمارے سادات اکرام کو بڑی جو ہے رحمتوں سے نعمتوں سے سرفراز کیا ہے. ماشاءاللہ. حضرت بھی حیدرآباد کے چکے تم نیا سمجھیں گے. حضرت ہمارے ہیں، اجمیر والے بول رہے ہیں ہمارے ہیں، ہم بول رہے ہیں ہمارے، کوٹا والے بول رہے ہیں ہمارے ہیں، راجستھان والے بول رہے ہیں ہمارے. حضرت کے اخلاق کتنے پیارے ہیں. ہر جنا بول رہا غیاث الدین صاحب ہمارے ہیں. سبحان اللہ. تو پیارے دوستو اب مسئلے کو سمجھو. اللہ رب العزت کہہ رہا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اللہ کے ولیوں کی شان عظمت اللہ بیان کر رہا ہے، ان کے اخلاق بیان کر رہا ہے کہ رحمان کے بندوں کے اخلاق ایسے ہوتے ہیں، میرے ولیوں کے اخلاق ایسے ہیں کہ جب کوئی ان کے ساتھ بد اخلاقی کرتا ہے، جہالت کرتا ہے، مگر وہ جہالت کا بدلہ جہالت سے نہیں دیتے، سلامتی والا پہلو اختیار کر کے نکل جاتے ہیں. وہ سلامتی والا پہلو اختیار کرتے ہیں. پیارے دوستو پھر اس کے بعد دیکھیے پہلی آیت میں ان کے چلنے کا انداز بیان ہو رہا ہے، دوسری آیت میں ان کے اخلاق کا ذکر ہو رہا ہے، اب تیسری آیت میں اللہ کے ولیوں کی راتوں کا ذکر ہو رہا ہے. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. اللہ فرما رہا ہے جب وہ راتوں میں اللہ کے یہاں حاضر ہوتے ہیں تو کس حال میں؟ قیام اور سجود کے ساتھ. ان کی راتیں بستروں میں نہیں گزرتی. اللہ کہہ رہا ہے میرے ولیوں کی راتوں کا میں گواہ ہوں، ان کی راتیں مصلوں پر قیام کرتے ہوئے گزرتی ہے تو سجدے کرتے ہوئے گزرتی ہے. اب ذرا غور کرو میرے بھائی، اللہ اللہ ہو کے قرآن میں ولیوں کا تذکرہ کر رہا، ان کے اخلاق گنوا رہا، ان کی دعاؤں کا ذکر کر رہا ہے، اور اللہ آگے کی آیت میں کہہ رہا ہے کہ وہ میرے بندے مجھ سے جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعائیں کرتے ہیں، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں. تو ذرا غور کرو، جب اللہ ان کی دعاؤں کا ذکر کر رہا ہے، ان کے اخلاق کا ذکر کر رہا ہے، ان کی راتوں کی عبادات کا ذکر کر رہا ہے، ان کے زمین پہ چلنے کا ذکر کر رہا ہے، جب خدا ہو کر ولیوں کا اتنا ذکر کرے اور ہم غلام ہو کر جلسے فیضان غوث اعظم کر لے تو کیا تعجب کی بات ہے؟ اس میں کیا جھگڑے کی بات ہے؟ اس میں کیا جھگڑے کی بات ہے؟ ارے میرے بھائیوں، یہ ہم جو اولیاء اللہ کا نام کا جلسہ کر رہے ہیں، ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، ان کی صفات بیان ہو رہی ہے، ان کی عظمتیں بیان ہو رہی ہے، یہ جلسہ کرنا، ولیوں کی یہ صفات، یہ اخلاق، یہ ان کا تذکرہ کرنا، یہ خدا کی سنت ہے. اس کی سنت ہے، بولو زور سے بولو. اصل آپ لوگ چکر کہاں کھائے وہ آپ کو ایک فارمولا سمجھا دیتا ہوں. بازو والا کیا کرتا، بھائی آپ لوگ جلسہ کرے فیضان غوث اعظم، قرآن میں ہے کیا پوچھتا. آپ پریشان ہو جاتے، ارے باپ رے باپ، قرآن میں ہے کیا پوچھ رہا بھائی، قرآن میں ہے کیا پوچھ رہا. پہلے یہ سوال کرو اس سے، ابے ہولے تو قرآن پوری پڑھ کے آیا کیا؟ تیرے کو قرآن ہی نہیں معلوم؟ تو زندگی میں کبھی سورہ بقرہ نہیں پڑھا، تو ہمارے سامنے منہ پھاڑ کے پوچھ رہا قرآن میں ہے کیا؟ یہ ان کی جہالت ہے، یہ ان کی شرارت ہے، یہ آپ کو آپ کے آقاؤں سے دور کرنے کی منظم سازش ہے. خدا رائے مسلمانوں، ان کے سوالوں میں بہکنے کی ضرورت نہیں ہے، ان جاہلوں کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ یاد رکھیے گا اولیاء اللہ تو کیا شان کے مالک ہیں. دیکھیے حضرت مریم اللہ کی نیک بندی ہے،
حضرت مریم کون ہے؟ اللہ کی بولیے ولیہ ہے. ولیہ کون ہے؟ یہ تو بازو والے بھی بولتے ہیں کہ اللہ نے کسی عورت کو پیغمبر نہیں بنایا. حضرت مریم نہ پیغمبر ہے، نہ رسول ہے، نہ نبی ہے. حضرت مریم ولیہ ہے. بازو والے بھی اس بات پہ متفق ہے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت مریم ولیہ ہے. اب ولیہ کا ذکر دیکھو قرآن پاک میں ہے. قرآن پاک میں ارے حد تو یہ ہے ان کا ذکر قرآن میں کئی مقامات پر ہے. کئی مقامات پر حضرت مریم کا ذکر ہے. کچھ ذکر آپ کو ضرور سنا دوں، لیکن اس سے پہلے ایک بات سنا دیتا ہوں، سن لو. اللہ نے قرآن میں اپنی ولیہ حضرت مریم کا صرف ذکر ہی نہیں کیا، بلکہ قرآن پاک میں اللہ نے ایک مکمل سورہ حضرت مریم کے نام سے نازل کیا. اللہ ہو کر ولیہ کے نام سے سورہ نازل کرے اور ہم اسی ولی پہ فاتحہ پڑھے تو اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے بھائی؟ اور فاتحہ میں اپن کوئی بھجن تو نہیں پڑھ رہے نہیں، فاتحہ میں کوئی اپن گانا تو نہیں گا رہے. فاتحہ میں قرآن پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، سورہ بقرہ کی ابتدائی اور انتہائی آیتیں پڑھ رہے ہیں، آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں، اور آپ جو ہے دیگر آیتیں پڑھ رہے ہیں. پڑھ کے جو ہے اللہ کے ولیوں کو نظر کر رہے ہیں، ایصال ثواب کر رہے ہیں. اسی ایصال ثواب کا نام چھٹی شریف کی فاتحہ ہے، اسی ایصال ثواب کا نام 11ویں کی فاتحہ ہے، اسی ایصال ثواب کا نام رجب کی فاتحہ ہے، رجب کے کنڈوں کی فاتحہ ہے، اسی ایصال ثواب کا نام عروس ہے، اسی ایصال ثواب کا نام 10واں ہے، 40واں ہے، 20واں ہے، زیارت ہے. اللہ ہو کے ولیوں کے نام کا سورہ اتارے اور اپن فاتحہ پڑھتے ہی شرک ہو جاتا. کتنا خطرناک الو بنائے دیکھو ان لوگوں امت کو. نہیں بھائی اللہ ہو کے. اچھا اور ایک بات دیکھو، یہ تو ولیہ ہے حضرت مریم. ابھی ان کے بارے میں سناتا ہوں، ذرا اور آگے سن لو آپ. حضرت لقمان، جمہور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت لقمان اللہ کے ولی ہیں، پیغمبر نہیں ہیں. جمہور کا اس بات پر اتفاق ہے حضرت لقمان ولی ہیں، بڑے متقی تھے، پرہیزگار تھے، عابد تھے، زاہد تھے. اللہ نے حکمت و دانائی کا مرکز بنایا تھا. حضرت لقمان اپنے دور کے سب سے اول درجے کے حکیم تھے. حضرت لقمان حکیم تھے، ولی تھے، متقی تھے. اب ذرا غور کرو، اللہ قرآن پاک میں ولی کے نام سے سورہ اتار رہا ہے. ایک مکمل سورت ہے 21ویں پارے میں جس کا نام سورہ لقمان ہے. بولو زور سے اللہ. سورہ لقمان ولی کے نام سے سورہ اتارے تو دین، اور ہم بیٹے کا نام عبد القادر رکھ دے تو بے دین. یہ کیسا ہوتا ہے حول ہے؟ ہم اپنے بیٹے کا نام غلام محی الدین رکھ دے، ہم اپنے بیٹے کا نام غلام معین الدین رکھ دے، ہم اپنے بیٹے کا نام ولیوں کے نام سے رکھ دے تو اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے؟ اللہ ہو کر اپنے مقدس کلام قرآن مجید میں ایک سورت کا نام اپنے ولی کے نام سے رکھ رہا ہے تو ایک سورت کا نام اپنے ولیہ کے نام سے رکھ رہا ہے. اب ذرا اور آگے چل کے دیکھو، آپ کی عقل دنگ ہو جائے گی. ارے میرے پیارے بھائیوں، یہ تو ولی اور ولیہ ہو گئے. حضرت لقمان ولی، حضرت مریم ولیہ ہے. لیکن اب ذرا آگے دیکھو، اللہ نے پوری قرآن کے اندر تین بڑی سورتیں اتاری ہے، جس میں پہلی سورت سورہ بقرہ ہے، دوسری سورت سورہ نساء ہے، تیسری جو سورت ہے جو سب سے بڑی سورتوں میں سے ہے، قرآن کی جلیل القدر سورتوں میں سے ہے، اس سورت کا نام سورہ آل عمران ہے. کیا ہے بولو؟ پھر ایک بار بولو. یاد رکھ لو، کل بازو والوں کو دینے آتا. آل عمران. آل عمران، یہ عمران کون ہے؟ اللہ کے ولی ہے.
یہ پیغمبر نہیں ہے، ولی ہے، ولی اللہ، ولی تو ولی اللہ ولی کی آل کے نام سے سورہ اتار کے بتا رہا ہے مجھے میرے ولی بھی پسند ہے، ولیوں کی نسل میں پیدا ہونے والے ان کے بچے بھی پسند ہیں۔ یہ ولیوں کی آل سے ہمیں محبت کرنا ماموں چچا پھپھا نے نہیں سکھایا، ولیوں کی آل سے محبت کرنا ہمیں قرآن نے سکھایا۔ اللہ اللہ ہو کے آلی عمران کہہ کے سورہ اتارے اور ہم آل غوث پاک سے محبت نہ کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم آل غریب نواز سے محبت نہ کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اولاد اولیاء سے محبت نہ کریں، ولیوں کی نسل سے محبت نہ کریں، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم ان سے قرآن کے حوالے دلائل ہمارے پاس ہے، اس لیے ہم ولیوں کے بچوں سے محبت کرتے ہیں۔ اچھا اب دیکھو، اللہ کو صرف ولی پسند نہیں ہے، ولی اپنے بچوں کو کیا نصیحت کر رہا ہے؟ اللہ کو وہ نصیحت بھی پسند ہے، اس کا ذکر بھی اللہ قرآن پاک میں کر رہا ہے۔ دیکھو آپ لوگ بھی اپنے اپنے بچوں کو روزانہ نصیحت کرتے ہیں، کون سی تو بھی کتاب میں لکھ رہے گا اس کو، آج ہمارے پھپھا اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کرے۔ آپ کی نصیحت کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ بادشاہ بھی اپنی نسلوں کو وصیحت کرے مگر ان کی نصیحتوں کا ذکر قرآن حدیث میں نہیں ہے، مگر ولی اپنے بچے کو نصیحت کر رہے ہیں۔ اللہ کو ولی تو ولی کی جانے والی نصیحت بھی اتنی پسند ہے، اللہ اس کو قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ ذرا دور سے دیکھو بھائی، کب ہوتا؟ جب محبت ہوئی تو یہ ہوتا نا۔ حالانکہ قرآن کس پہ اترا؟ قرآن کس پہ اترا؟ حضور پہ اترا، حضور پہ قرآن اترا، مگر حضرت لقمان تو حضور سے سینکڑوں ہزاروں سال پہلے کے ہیں، سینکڑوں ہزاروں سال پہلے کے نا بھائی، سینکڑوں ہزاروں سال پہلے جو نصیحت حضرت لقمان نے کی تھی اپنے بیٹے کو، وہ نصیحتوں کا ذکر اللہ قرآن میں پیارے مصطفیٰ پہ نازل کر رہا ہے، کر کے دنیا والوں کو بتا رہا ہے۔ اور وہ ایک آیت نہیں، یہ پورا ایک رکوع ہے، پورا ایک رکوع ہے 21ویں پارے میں۔ اللہ یہ اتار کے دنیا والوں کو بتا رہا ہے ولی چاہے کتنا زمانہ پہلے ہی دنیا سے چلا جائے مگر میں قرآن میں اس کا ذکر کر کے بتلاتا ہوں کہ ولیوں سے مجھے اب بھی محبت ہے۔ اسی لیے حضرت لقمان کا زمانہ گزر گئے، ہزاروں سال کے بعد قرآن میں ذکر اللہ نے کیا۔ غوث پاک کا زمانہ گزر گئے، 1000 سال ہو گئے، آج ذکر ہم کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمارا جلسہ کرنا کوئی خلاف شریعت نہیں ہے، یہ خدا کی سنت ہے۔ غریب نواز سرکار پردہ فرمائے 800 سال ہو گئے، 800 سال کے بعد بھی کوئی غریب نواز کے نام کا جلسہ کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، تذکرہ کرتا ہے، محفل سما میں کلام پڑھتا ہے، سنتا ہے تو سن لے۔ ہمیں یہ تذکرے کرنا، اللہ کی قسم اللہ کے قرآن نے ہم کو یہ سبق سکھایا ہے، ورنہ حضور کے زمانے میں اللہ حضور کی باتیں کرنا تھا، حضرت لقمان کی باتیں کہیں کو کیا؟ ان کے تو گزر گئے 1000 سال ہو گئے، بھائی ہزاروں سال ہو گئے، پھر بھی اللہ تذکرے کر رہا ہے تاکہ پتا چلے میرے ولیوں کے تذکرہ کبھی بھی کرو، ہر حال میں اللہ کو پسند ہے۔ اب ذرا دیکھیے، بڑی لطیف بات عرض کر رہا ہوں، کیا نصیحت کرے؟ نصیحت بھی سن لو، کیونکہ یہ پٹھے اس کو غلط اسٹائل میں سمجھاتے، میں صحیح انداز میں تمہارے کو سمجھاتا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ فَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ
الشرک لظلم عظیم. حضرت لقمان اللہ کے ولی اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، اے میرے بیٹے، اللہ کے علاوہ کسی اور بت کو اپنا خدا نہ بنانا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا کا درجہ نہ دینا. اللہ کے علاوہ دنیا میں کروڑوں مذہب، کروڑوں لوگوں کے پاس کروڑوں خدا ہے، سینکڑوں مذہب والوں کے پاس کروڑوں خدا ہے، تم کسی اور کو اپنا خدا بولیے نہیں بنانا. بیٹے لا تشرک باللہ، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک مت کرنا. کیوں نہ کرنا؟ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا گناہ ہے. میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ شرک نہ کو کرو، اللہ ایک ہے، کئی مقامات پہ قرآن میں فرما دیا، مگر پھر حضرت لقمان کے ذریعے سے کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہہ رہا ہے تاکہ پتا چلے مجھے میرے ولیوں کا ذکر کتنا پسند ہے. ولیوں سے محبت کرو، ولیوں سے پیار کرو، یہ قرآن کے حوالے سے. اب پھر اس کے بعد اور آگے دیکھیے، یہ تو حضرت لقمان کا معاملہ. حضرت مریم کا شان دیکھیے، ان کی کرامت دیکھیے، حضرت مریم پہ خدا کی کتنی مہربانی ہے. حضرت مریم حضرت زکریا کے پاس رہتی تھی. حضرت زکریا کون ہے؟ اللہ کے پیغمبر، نبی، رسول ہے. حضرت زکریا اللہ کے پیغمبر ہے. آپ کی پرورش میں رہتی تھی حضرت مریم، کیونکہ حضرت مریم آپ کی بھانجی تھی، آپ رشتے میں خالو تھے، اپنی بچی کی طرح آپ ان کی پرورش کرتے تھے. حضرت زکریا اپنی بچی حضرت مریم کی پرورش کر رہے ہیں. حضرت مریم اللہ کے حکم سے بیت المقدس شریف کے پیچھے ایک حجرہ تھا، بیت المقدس کو لگ کر اس میں رہتی تھی. اور حضرت زکریا اس بچی کے لیے کھانے کا، رہنے کا سارے انتظامات کیا کرتے تھے، ان کی پرورش کرتے تھے. اللہ کے حکم سے حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، فلاں کام سے آپ اس علاقے کی طرف، اس قوم کی طرف تشریف لے جائیے. حضرت زکریا تشریف لے گئے تو جاتے جاتے انہوں نے کیا کیا، حضرت مریم کے لیے 2 دن کے کھانے کا انتظام کر کے رکھ کے چلے گئے. کھانا رکھ کے چلے گئے 2 دن کا. مگر جہاں گئے تھے وہاں حضرت زکریا کو کام نپٹانے میں، وہ معاملے سلجھانے میں، وہ مسئلہ حل کرنے میں اتنے دن لگ گئے کہ ادھر حضرت مریم کی وہ 2 دن کی غذا ختم ہو گئی، اور حضرت زکریا ادھر پریشان ہونے لگے کہ اب میری بچی بھوکی ہے، اس کے پاس کھانا نہیں ہے، اور وہ ایسی پاک صفات کی ملکہ ہے کہ میرے علاوہ کوئی اور اس کے حجرے میں داخل بھی نہیں ہو سکتا. وہ میری پرورش میں ہے، بیت المقدس میں قیام پذیر ہے. حضرت زکریا بڑے پریشان ہونے لگے. پریشانی میں 2-4 دن گزر گئے اسی عالم میں. جب آپ کا وہ کام ختم ہوا جو اللہ کے حکم سے آپ کرنے گئے تھے، جب واپس ہوئے بڑے بے چینی بے قراری کے ساتھ کہ میری بچی 2-4 دن سے بھوکی ہے، بھوکی ہے، بھوکی ہے، بھوکی ہے. حضرت مریم اللہ کی ولیہ. جب آپ بیت المقدس میں آئے اور حضرت مریم کے حجرے میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت مریم کے پاس لذیذ غذا رکھی ہوئی ہے، مزیدار، انتہائی خوشبودار، اور کچھ میوے بھی رکھے ہوئے ہیں، ایک دم صاف و شفاف غذا، انتہائی پاک غذا، خوشبودار غذا، لذیذ غذا. حضرت زکریا پریشانی کے عالم میں حضرت مریم سے پوچھنے لگے. اللہ کو اپنے ولیوں کی شان بتانا تھا تو حضرت زکریا کے قول کو بھی اللہ نے قرآن میں درج کر دیا، حضرت مریم کے جواب کو بھی اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا. پیغمبر کا قول بھی ہے، ولیہ کا قول بھی ہے. حضرت زکریا نے پوچھا، قال یا مریم ان لکی ھذا
مریم یہ کہاں سے آئی ہے یہ غذائیں؟ یہ وہ پاک کمرہ ہے جس میں کوئی دوسرا تو داخل ہوتا نہیں، میں نے تو رکھا نہیں. پھر اے مریم یہ پاک غذا، یہ لذیذ خوشبودار غذائیں کہاں سے آئی؟ اب سنو ولی کا مقام، ولی کی شان، ولی کا جواب. حضرت مریم کہتی ہے، تیسرا پارہ ہے، رب نے قرآن میں بیان کیا، قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. حضرت مریم نے کہا یہ غذا اللہ کے پاس سے آئی ہے، یہ غذا اسی پروردگار نے بھیجا جو بندوں کو بے حساب غذا دینے کا قدرت رکھتا ہے. کہاں سے آئی تھی؟ اللہ کی ولیہ بھوکی تھی تو اللہ نے اپنے ولیہ کے لیے دنیا میں جنت سے غذا اتار دیا تھا. کہاں سے اتارا تھا؟ زور سے بولو. جنت سے وہ غذا آئی تھی، جبریل امین لے کر آئے تھے. ہم بھوکے رہے تو بازو پڑوسی کو بھی ٹینشن نہیں ہے، ولی بھوکا رہ جائے تو اللہ جنت سے غذا اتار دے گا. یہ ہے ولیوں کی شان، یہ ہے ولیوں کا مقام، یہ ہے ولیوں کی کرامات کہ اللہ ان کی بھوک کو مٹانے کے لیے جنت سے غذا اتارتا ہے. اللہ جنت سے غذا اتار رہا ولیوں کے لیے، اور اپن اسی ولی کے نام پہ فاتحہ کر کے 11ویں میں کھانا کھلا دے تو ٹینشن کی کیا بات ہے؟ اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے بھائی؟ اس میں بدعت شرک حرام کی کیا بات ہے بھائی؟ اللہ ان کے نام کی، اللہ ان کے لیے جنت سے غذا اتارے اور ہم غلام ہو کے ان کے نام پہ غریبوں میں کھانا کھلا دے. غریب نواز کے پاس جاؤ تو مزار بعد میں آتی ہے، کھانے کے دیکھ لیفٹ اینڈ رائٹ میں پہلے آتی ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے ولیوں کے ذریعے سے یہ تعلیم دی ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. میرا ولی بھوکا رہتا ہے تو میں کھانا کھلاتا ہوں، ولی کے زائر بھوکے رہتے ہیں تم کھانا کھلاؤ. میرے پیارے دوستو، مسئلوں کو سمجھو یار. اللہ اللہ ہو کر دنیا میں جنت کی غذا اتار دیا بھائی، صرف اپنی ولی کی خاطر، اپنی ولیہ کی خاطر. اب پھر آپ اور آگے دیکھتے چلیے. ہم لوگ بول رہے ہیں یا غوث، یا غریب نواز، یا بندہ نواز. ہم لوگ بول رہے نہیں، بول رہے ہیں پٹھے بولتے ہیں یا اللہ بولنا، اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ یا کا لفظ نہیں لگانا، برابر شرک ہونا. ارے ان کو یا لگاتے کہ یا غوث، یا اللہ، برابر. ہاں ڈارلنگ، اتنے خطرناک باتیں کرتے ہیں. پان ڈبے پہ ٹھہر کے، ترکاری کی مارکیٹ پہ ٹھہر کے، گوشت کی دکان پہ ٹھہر کے اتنے بھیانک بما ڈالتا تو. ابے جاہل، تو قرآن پڑھا نہیں اس لیے ایسے جاہلانہ باتیں کر رہا. کیا ہے ذرا غور کر کے دیکھو قرآن کے اندر. قال، ابھی جو آیت میں نے پڑھی قال، آگے کیا ہے؟ یا مریم ان لکی ھذا، یا مریم. قرآن میں ہے. کہاں ہے؟ یا مریم، قرآن میں ہے. یا مریم سے ہم نے یا غوث بولنا سیکھا ہے، یا مریم سے ہم نے یا غریب نواز بولنا سیکھا ہے، یا مریم سے ہم نے یا بندہ نواز بولنا سیکھا ہے. ارے ہم یا مریم کہتے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے، خالی ہم ہی نہیں کہہ رہے، کعبے کے امام صاحب بھی کہہ رہے. اچھا ہم لوگ یہاں پہ یا مریم نہیں، اور ایک جگہ بھی ہے قرآن میں کعبے کے امام صاحب پڑھ رہے، کعبے کے سامنے کھڑے.
مسجد نبوی کے امام صاحب مسجد نبوی کے محراب میں کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین یا مریم کعبے کے امام صاحب کعبے کے سامنے ٹھہر کے یا مریم تم کعبے کے سامنے بولے تو جائز، ہم درگاہ میں بولے تو حرام کیسے ہو سکتا ہے؟ ولیوں کے نام کو یا لگا کے پکارنا یہ ہمارے باپ دادا کا طریقہ نہیں ہے، یہ ولیوں کے پیدا کرنے والے خدا کا دیا ہوا اصول ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ علماء اہل سنت۔ ہماری مسجد میں یا اللہ یا محمد، ہماری مسجد میں کیا رکھا ہو بازو میں خالی اللہ محمد یا شرک۔ حولا ہوگا تو قرآن پڑھائی نہیں دیوانے؟ سورہ شعراء اٹھا کے دیکھو، اللہ رب العزت یا ابراہیم سورہ شعراء میں ہے، یا اسماعیل یا اسحاق، قرآن میں ہے یا عیسی ابن مریم یا داود، قرآن میں ہے، قرآن میں ہے، قرآن میں ہے۔ ارے اللہ قرآن میں تجھے کھڑا کر کے کعبے کے سامنے، تجھے مسجد میں محراب میں کھڑا کر کے یا ابراہیم یا اسماعیل یا عیسیٰ یا عیسیٰ پڑھائے تو جائز ہے، مسجد میں یا محمد لکھ دے تو ناجائز کیسے ہو سکتا؟ ہم نے یا محمد کہنا بھی خدا کی قسم قرآن سے سیکھا ہے۔ اب پڑھنا بھی یا ابراہیم شرک ہوا؟ ارے قرآن ہے، ثواب ملا۔ یا ابراہیم بولے تو شرک نہیں ہوتا، ثواب ملتا۔ اسی طرح یا محمد بولے تو شرک نہیں ہوتا، ثواب ملتا۔ سمجھ رہے بات کا؟ نہیں سمجھ رہے؟ سمجھ رہے؟ مثال دے تو سمجھانے جلدی سمجھ میں آتا ہے۔ آپ کے والد محترم کا نام کوئی بھی آپ کو پوچھے، کیا نام ہے بیٹے؟ جناب عبدالجلیل صاحب۔ اتنا کہیں کو خوش ہے؟ ان لوگ اب سمجھ میں آیا اصل؟ نو پرابلم۔ جناب عبدالجلیل صاحب۔ پھر اس کے بعد پوچھے آپ کے بڑے بھائی کا نام کیا ہے بیٹے؟ جناب عبدالجمیل صاحب، عبدالقدیر صاحب۔ بولا ارے ابا کو بھی جناب بولا، بڑے بھائی کو بھی جناب بولا، ابا کو بھی صاحب بولا، بڑے بھائی کو بھی صاحب بولا، ابا کے برابر بھیا ہو گئے۔ ہوتا ہے صاحب، پاگل قوم ہے یہ، مینٹلی ریٹارڈ قوم ہے۔ کسی کو جناب بولنے سے انہیں باپ کے برابر نہیں ہوتا، کسی کو صاحب بولنے سے بیٹا باپ کے جیسا نہیں ہو سکتا۔ باپ باپ ہے، بیٹا بیٹا ہے۔ یا اللہ بولنے سے کوئی بندہ یا محمد کہہ دے تو خدا کے برابر اللہ اللہ ہے، بندہ بندہ ہے۔ یا کے لگانے سے کوئی خدا، بولو یا کے لگانے سے کوئی خدا۔ اور یہ اتنی پاگل قوم ہے، اللہ تعالیٰ اتنا مجبور ہے کیا خالی یا لگاتے سب میرے برابر ہو جائے؟ مجبور بنا دے رہا خدا کو۔ حضرت بھی مزے لے رہے ہیں پیچھے۔ اللہ اتنا مجبور ہے جی، اتنا مجبور ہے اللہ۔ کسی بھی بندے کو یا لگا کئی بندہ جانا اللہ کے بازو بیٹھ جا رہا۔ ارے بہت ہنسرا بھائی نے، ایسا تھوڑی اللہ اللہ ہے، اللہ بولو اللہ اللہ ہے۔
اور ہم لوگ تو جو ہے بندے ہیں اور بندے کو بندے کا درجہ دے کے یا بول رہے ہیں. ہم یا غوث بول رہے ہیں تو غوث اعظم کو خدا سمجھ کے یا غوث نہیں بول رہے ہیں. ہم یا رسول اللہ بول رہے ہیں تو رسول اللہ کو خدا سمجھ کے یا رسول اللہ نہیں بول رہے ہیں. ہم رسول کو رسول سمجھ کے یا رسول کہہ رہے ہیں. غوث کو خدا کا محبوب سمجھ کر یا غوث کہہ رہے ہیں. میرے پیارے دوستو مسئلوں کو سمجھو. اچھا اللہ کا دستور بھی دیکھو کتنا پیارا ہے. قرآن پڑھا رہے ہیں اللہ, قرآن پڑھا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ, کیا کرے, پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, پہلے شیطان نہیں. ابھی نے کیا ہوتا, ارے اللہ پہلے شیطان کا ذکر کرا ہے بھائی, ایسا ہوتا ہے. ابے حولے وہ ذکر کئی کو کرا ہے وہ تو دیکھ. اس کے شر سے تجھے بچا کر خدا کی پناہ میں لینے کے لیے تیرے کو ذکر کرا ہے. تو بولتا ارے پہلے شیطان کا ذکر ہے, ایسا بولتا کیا دیوانے. قرآن کو سمجھ کیا کہنا چاہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ خود جو ہے یہاں ذکر کروا رہا ہے ولیوں کا, اس لیے نہیں کرا رہا کہ وہ خدا کے برابر ہیں, اس لیے کروا رہا ہے کیونکہ وہ خدا کے محبوب ہے. ولی خدا کے, ذرا زور سے بولے, خدا کے محبوب. اب ایک بات سن لیجیے آپ, یہ ہو گیا ولی کے نام کا سورہ سورہ لقمان, ولیہ کے نام کا سورہ سورہ مریم, پھر ولی کی اولاد کا نام کا سورہ سورہ آل عمران. اب حد دیکھو, قرآن میں ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ کہف. کیا ہے سورہ کہف. کہف کا معنی کیا ہے, غار. غار کیا ہے یہ غار, یہ سمجھنا ہے غار کو تو بابا شرف الدین سرکار کا نہیں چلو. سرکار کا مزار اوپر ہے, رائٹ سائڈ میں نیچے آپ کے بیٹھنے کا ایک چلہ ہے, دو پتھروں کے بیچ کی غار, وہ غار ہے. اس ٹائپ کی غار تھی اصحاب کہف. اس غار میں 309 سال تک اصحاب کہف اس غار میں آرام کر رہے تھے. اللہ کو ولیوں کے آرام کا اتنی پسند آئی کہ اس کے نام سے اللہ نے سورہ قرآن میں نازل کر, سورہ نازل کر کے رب بتلا رہا ہے ولی تو ولی, ولی کی آرام گاہ بھی خدا کو پسند ہے. اچھا اب ایک بات سنو, ہم یہاں بیٹھ کے بھی غوث اعظم کو پکارے تو خدا کی قسم غوث اعظم سنتے. ہم یہاں بیٹھ کے مدد مانگے تو غریب نواز مدد کرتے. پھر ہم اجمیر کو کہیں کو جاتے, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. پھر ہم غوث اعظم کرنے کہیں کو جاتے. پھر ہم ولیوں کے مزارات پہ کیوں آتے. یہاں پہ غوث پاک کا شہزادہ آرام کر رہا ہے, ہم کیوں آتے ان کے مزارات پر. سنو, کیونکہ یہ وہ پاک و مقدس اور بابرکت مقامات ہے. یہ وہ مزارات اتنی بابرکت اور اتنی عظمت والے مقام ہے. عجیب وہ غار جس کے نام سے اللہ سورہ نازل کر رہا ہے, اس میں تو ولی صرف 309 سال آرام کرے. ارے یہ غوث پاک کی مزار وہ مزار ہے جہاں سارے ولیوں کا سردار 1000 سال سے آرام کر رہا ہے. ارے ذرا غور کرو مسلمانوں, ہمیں اجمیر والے آقا غریب نواز کی مزار سے اس لیے محبت ہے کیونکہ اصحاب کہف صرف 309 سال آرام کرے تو ان کی اس غار کے نام سے اللہ سورت اتار کر اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے. تو ہم نے سوچا پھر مزار غریب نواز سے خدا کتنی محبت کرتا ہوگا جہاں 850 سال سے سارے ہند کے اولیاء کا سلطان آرام کر رہا ہے. مسئلوں کو سمجھو مسلمانوں.
اچھا پھر دیکھو اور آگے اور ڈیپ لے کے چلتا ہوں. موڈ میں تو ہے نا؟ ختم کر دیں گے آج پوری وہابیت کو، فاتحہ پڑھ دیں گے انشاءاللہ. اب ذرا اور کرو. ولی کے نام کا سورہ، ولیاء کے نام کا سورہ، ولی کی آل کے نام کا سورہ. اب حد دیکھو، ولی جس جگہ آرام کرے وہ غار کے نام کا سورہ، اور پھر اس سورے میں ولی کے در پہ بیٹھنے والے کتے کا تذکرہ، کتے کا تذکرہ. اور پھر کیسا تذکرہ؟ کعبے کے امام صاحب پڑھ رہے ہیں، اپنا پڑھے تاجد خنو پڑھ رہے ہیں. قلبہم، یہاں رک جا تو میں ذرا ٹھہرو. قلبہم، ہم کی ضمیر لوٹ رہی ہے اصحاب کہف کی طرف. مطلب کیا؟ اصحاب کہف کا کتا. کس کا کتا؟ اصحاب کہف کا کتا. قلبہم کا ترجمہ ہے اصحاب کہف کا کتا. اور اللہ پڑھ رہا ہے کعبے کے سامنے. قلبہم باسط ذراعیہ بالوصید. عجیب و کتے کا ذکر. دیکھو اپنا میں اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کل تمہارے کو جا کے پوچھا رہے میاں نشوندی صاحب کیسا بیٹھے تھے؟ آپ یہ بھی کوئی سوال ہے؟ دیوانے باتیں کر رہا. تقریر کیسا کرے وہ کچھ کیسا بیٹھے تھے؟ کیا بات ہے؟ ارے میاں رات میں تم ولیمے میں گئے تھے، دولہا کیسا بیٹھا تھا؟ یہ کیا بات ہے؟ دولہا کیسے کپڑے پہنا تھا، پھول پہنا تھا نہیں پہنا تھا، یہ پوچھ کیسا بیٹھا تھا، کون سا سوال ہے؟ نہیں. مگر آپ غور کرو، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. کتا کیسا بیٹھا تھا اللہ قرآن میں وہ ذکر کر رہا. اصحاب کہف کا کتا کیسا بیٹھا تھا؟ ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے، بدن کو نیچے زمین پہ لگائے ہوئے، پیچھے پیر ایسے رکھے ہوئے بیٹھا تھا. اللہ اس کے بیٹھنے کا ذکر قرآن پاک میں کر رہا ہے. اصحاب کہف کا کتا کیسا بیٹھا تھا اللہ اس کا ذکر کر رہا ہے، اور اس کتے کی نسبت ولیوں کی طرف کر رہا ہے. اچھا پھر اس کے بعد دیکھو آگے. ان لوگوں بولتے ہم ولیوں کا ذکر نہیں کرتے، غوث و خواجہ کا ذکر نہیں کرتے، بندہ نواز کا ذکر نہیں کرتے. اللہ والا اوکے نو پرابلم، تو ادھر مسجد میں ٹھہر. اللہ اس کو ٹھہرا کر پڑھو سورہ کہف. اب پڑھ رہا پٹھا. ترجمہ سنا دیتا ہوں آپ کو. اصحاب کہف 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا. یہ ہے قرآن میں. اصحاب کہف 5 تھے، 6واں ان کا کتا تھا. پھر اللہ پڑھا اصحاب کہف 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا. اصحاب کہف کے کتے کا ذکر. کتا تھا، کتا تھا، کتا تھا، کتا تھا. اللہ والا ولیوں کا ذکر نہیں کرتا، جیسے اصحاب کہف کے ولیوں کے کتے کا ذکر کرا دیتا. کتے کا ذکر ہے میرے بھائی. اب اور ایک بات سن لو، ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ، ولیوں سے محبت ہو جائیں گے. شرط ہے آپ اس محلے کے ہی ہیں نا، تو اس شہزادے کے پاس جو غوث پاک کی آل ہے 8 دن میں کم سے کم 1 مرتبہ تو بھی آؤ. اس ولی کی بارگاہ میں بیٹھو، 500 بار درود پڑھو، پیارے مصطفیٰ کی نظر کر دو. اللہ سے کہہ دو اے اللہ اس فاتحہ کا ثواب، اس درود کا ثواب پیارے نبی کو دے دے، ان کے سب کے وسیلے دیتے آؤ، حضرت کو پہنچا دے. بس اتنا کہہ کے نکل کے چلے جاؤ. جب محشر میں تمہیں بابا نہیں پہچانیں گے، اماں جان نہیں پہچانے گی، جب محشر میں تمہارا بھائی تمہیں نہیں پہچانے گا، ہر کوئی اپنے اپنے نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، ویسے عالم میں یہ اللہ کا ولی تمہارے لیے کھڑا ہو جائے گا، کہے گا اے اللہ میں نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں مانگا، اپنے خاندان کے لیے کچھ نہیں مانگا، مگر اے اللہ آج مانگتا ہوں میرے چاہنے والوں کو جنت میں جگہ عطا فرما. اے اللہ یہ وہ محبوب ہے جو دنیا میں مجھے نہیں بھولتے تھے، اے
اللہ آج محشر میں میں ان کو نہیں بھولوں گا. اب پیارے دوستوں مسئلے کو سمجھو. اب بہت بڑی بات سنو. دنیا میں جتنے بھی کتے ہیں نا, جھرے میں بھی ہے نا کتے, گھور کے دیکھے تو میرے کو ڈر ہوا, اس لیے پوچھنا یہاں نہیں ہے کیا. حالانکہ آپ غور کرو, بکری سے زیادہ کتے دکھتے, مرغی سے زیادہ کتے دکھتے, بلیوں سے زیادہ کتے دکھتے. کتے بہت ہیں دنیا میں. کتے بہت ہیں. بکریاں پکڑنے کی گاڑی نہیں آتی, مرغیاں پکڑنے کی گاڑی نہیں, کتے پکڑنے کی گاڑی آتی. کتے دنیا میں بہت ہیں, مگر کتا ایک نجیس جانور ہے, ناپاک جانور ہے. جب قیامت برپا ہوگی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے بعد سارے کتوں کو دوزخ کی مٹی بنا دے گا. سارے کتے دوزخ میں جائیں گے, دوزخ کی مٹی بنا دیے جائیں گے. لیکن سنو, خدا کی قسم, اصحاب کہف کا کتا انسانی صورت اختیار کر کے جنت میں داخل ہو جا رہا ہے. اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا انسانی صورت اختیار کر. دنیا کے سارے کتوں کے لیے قانون الگ, ولیوں کے در پہ بیٹھنے والے کتے کے لیے قانون الگ. اب میں ایک سوال کر کے بات ختم کرتا ہوں, نہیں تھوڑی دیر اور بولتا ہوں. دیکھو ایمانداری سے بتاؤ, کتا نماز پڑھا, روزے رکھا, زکات دیا, پھر جنت میں کہیں کو جانا, کیونکہ انہیں ولیوں سے وفاداری کرا. اللہ کو اس کی وہ وفاداری اتنی پسند آئی, اللہ اس کو انسانی شکل دے کر, انسانی صورت دے کر جنت میں داخلہ عطا فرمایا. آپ بھی ولیوں سے وفاداری کرو, غدار مت بنو. ایک چندی چور, کل میں مہاراشٹر اکولا میں تھا, بیان کرنے گیا تو میرے کو ایک صاحب اس کی ویڈیو بھیج کے, مولانا درہ یہ سنو, اتنا خطرناک بولا. بولے کیا ہے, بول کے دیکھے تو بے وقوف بول رہا کہ 11ویں کرنا کفر ہے. نعوذ باللہ من ذلک, استغفر اللہ. اتنا پاگل ہے, اتنا جاہل ہے, کھدے کو نہ کفر معلوم ہے نہ ایمان معلوم ہے, نہ ثواب معلوم ہے نہ عذاب معلوم ہے, نہ شرک معلوم ہے نہ بدعت معلوم ہے. جاہلوں کی زبان تارخ تو لگ گئی, بس بولتے اتنی بڑی چھوڑ لیا, جن کی اولاد دکھ رہا. صورت اتنی ہے, داڑھی اتنی ہے, چھوڑ کیا بھی کرنا کفر ہے. ایسے جاہلاں پیدا ہو گئے دنیا کے اندر. قرآن ایسی تعریفیں کر رہا ہے کہ ان کے کتوں کو جنت میں بھیجنے کی بات کر رہا ہے, اور یہ جاہل ان کی فاتحہ, ان کے ایثار ثواب کو کفر کا درجہ دے رہے. نعوذ باللہ من ذلک. یہ وہی دور ہے مسلمانوں جس دور کے متعلق رسول اللہ نے کہا قیامت کے قریب ایسا زمانہ آ جائے گا, ایمان کو سنبھالنا ویسے ہی مشکل ہو جائے گا جیسے ہتھیلی میں انگار کے دلے کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے. یہی وہ دور آ گیا. فیس بکوں کے ذریعے سے بے ایمانی بیچی جا رہی ہے, یوٹیوب کے ذریعے سے ایمان کو ہلاک کیا جا رہا ہے, واٹس ایپ کے ذریعے سے تمہارے عقیدوں کو برباد کیا جا رہا ہے. ایسے دور میں ایمان کو سنبھالنا, اللہ کی قسم یہی آج کے لیے اس امت کے لیے سب سے بڑا چیلنج بنا ہوا ہے. ایمان کو سنبھالو نوجوانوں, ان جاہلوں کی باتوں میں مت آؤ. یہ بندر تمہاری خبروں میں نہیں آئیں گے, یہ بدبخت تمہارے کفن میں نہیں آئیں گے, تمہارا حساب دینے نہیں آئیں گے. تم ان کے پیچھے جاؤ گے, ان کی تو آخرت برباد ہو گئی, ان کے پیچھے جاؤ گے تو آپ کی بھی آخرت برباد ہو جائے گی. ان کے ریکارڈ کھول کے دیکھو, زنا ان کے مقدر میں لکھا ہوا ہے, ریپ کرنا ان کی فطرت بنی ہوئی ہے, 4 عورتوں سے تعلقات رکھنا ان کی عادت بنی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد آ کے ٹھہر کے پٹھے تقریراں کر رہے ہیں, 10 سال جا کے جیل میں بیٹھ رہے ریپا کر کے. ان لوگوں نہیں سمجھے. ہاں اچھا, ایک بات بول کے آگے بڑھ جاتے ہیں, تھوڑا مزے کی بات ہے, سن لو. جرجس کو پکڑ کے پولیس والے لے کے جا رہے ہیں,
میں ویڈیو دیکھا, فوٹوਆਂ دیکھا تو نہ انہیں ٹوپی پہن کے ہے, ٹریک پینٹ ٹی شرٹ پہننے کے. ارے بولا یہ کون چور ہے رے بول کے غور سے دیکھا تو انہیں دکھا. ارے بولا اتنا برا اٹھاتے اس کو, ہاتھ میں ہتھکڑیاں باندھ کے لے کے جا رہے پکڑ کے. میں بولا کیا تو بھی کرا نہیں, اتنا خطرناک ظلم اس کے اوپر. دیکھے تو پتا چلا بعد میں ریپ کرا. اماں نہیں ہوں گا ایسا بول کے. پھر دوسرے لوگ جو ہے وہ بھیجتے گئے واٹس ایپ پہ, بولے مولانا یہ دیکھو, بولے تو ایک عورت کا بیان ہے, عورت بولی انہوں میرے کو ریپ کرے, میرے ساتھ گندگی کرے, بدسلوکی کرے, میرے کو بلا بلا کے. تو میں بولا اماں اتنا خطرناک تھا, رات میں بیان کر رہا, دن میں ریپ کر رہا, اتنا خطرناک. یہ ہے ان کی حقیقت. پھر اس کے بعد دوسرے دن اس کے پٹھے کیا کرے, اس کی ویڈیو پرانی ویڈیو تھی ایک چلا, میں اس کو دیکھا ہی نہیں, میں وہ عورت سے ملا ہی نہیں, میں ریپ کرا ہی نہیں, میں گیا ہی نہیں, میں کیا ہی نہیں بول رہا. میں بولا ارے وارے قدرت, انہیں بول رہا میں کچھ کرا ہی نہیں. پھر 10 سال اندر کیسے لوگ کر کے باہر ہے, انہیں بول رہا میں کرا ہی نہیں, پھر بھی اندر ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے اللہ کہہ رہا ہے یہ میرے ولیوں کی گستاخی کی سزا ہے. گستاخی کی سزا ہے, گستاخ جو دعا سزا بھگت رہا ہے. یہی تو بات تو نے کہی تھی نا, مورتی 2 قسم کی ہے, ایک مورتی وہ ہے جو مندر میں کھڑی ہوئی ہے, دوسری وہ ہے جو درگاہ میں لیٹی ہوئی ہے. تو نے ولیوں کو مورتیوں بتوں سے تعبیر کرا, اللہ نے تجھے پوری دنیا کے اندر ذلیل و خوار کر کے چھوڑ دیا, کیونکہ رب کا ارشاد ہے من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جو میرے ولیوں کے ساتھ عداوت کرتا ہے, دشمنی کرتا ہے, میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. یہ ہے خدا کی جنگ. تو ذلیل بھی ہو گیا, تو جو ہے جیل کا قیدی بھی بن گیا, تو دنیا میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہا. یہ ولیوں کی مان ہے, یہ ولیوں کی مان ہے. اب پیارے دوستو آؤ, تو اصحاب کہف کا کتا, زور سے بولو, انہیں بے جان ہو کے وفاداری کا راز جنتی ہو گیا. ہم تو جاندار ایمان والے ہو کے ولیوں سے محبت کریں گے تو ہم خدا کی قسم ہم بھی جنتی ہو جائیں. ان ولیوں کے صدقے اللہ ہم کو بھی جنت عطا کرے گا. میرے پیارے دوستو اب سنو, ہم درگاہ کو کیوں جاتے, ان سے دعا کیوں کرواتے؟ نہیں آپ جاتے نا جا کے بول سرکار اللہ سے کہہ کے مجھے یہ نعمت دلا دیجئے, سرکار آپ اللہ کے ولی ہیں, اللہ آپ کی سنتا ہے, میں آپ کے در پہ آیا, یا معین الدین چشتی, میں بھی چشتی غلام ہوں آقا, نظر کرم کرو سرکار, یہ نعمت دلا دو سرکار, یہ فضل کروا دو سرکار. یہ باتیں ہم کرتے ہیں. کیوں کرتے سنو آپ. ہمارے تعلق سے اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیا, ادعونی استجب لکم. قرآن ہے, اللہ کہہ رہا ہے تم مجھے پکارو, میری بارگاہ میں آؤ, دعائیں کرو, مجھے آواز دو, ندائیں دو, میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا. کیا کہہ رہا اللہ؟ تمہاری دعاؤں کو, زور سے بولو, سنوں گا, قبول کروں گا. پھر رسول اللہ فرماتے ہیں ہماری دعائیں, ہماری اس امت کی دعائیں قبول ہونے کے 3 طریقے ہیں. کتنے طریقے؟ 3 طریقے. زور سے بولو. پہلا طریقہ یہ ہے کہ اب دعا کرے ابھی قبول ہونا, اور جو دعا کرے وہی قبول ہونا. جیسے کہ کوئی صاحب بولے اللہ مجھے اولاد دے دے, اسی وقت قبول کرنا, وہی دعا قبول کرنا, اولاد والی چیز. ایک طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ دعا ان کی قبول نہیں کرتا, وہ دعا ان کی قبول, بدلے میں کیا کرتا, اللہ ان کی کوئی بلا ٹال دیتا. جا رہے تھے بس کے نیچے, آتے آتے بچ کے نکل گئے. لوگ بولتے ارے کس کی دعا آڑی آ گئی تھی, یہاں بولتے تھے
یہی ہے وہ. اولاد کے لیے دعا کرا, اللہ اولاد نہیں دیا, بدلے میں کیا کرا, اس کی کوئی بلا تو ڈال دیا. کب؟ جب پورا وقت آیا, 10 سال 15 سال 8 سال 4 سال 6 سال, کبھی بھی جب اللہ چاہا اللہ اس کو بلا ڈال دیا. یہ دعا قبول ہونے کا دوسرا طریقہ ہے. جو مانگا وہ تو نہیں ملا, کچھ اور مل رہا ہے. فرمایا تیسرا طریقہ کیا ہے دعا قبول ہونے کا, اللہ تعالیٰ سے بندہ اب مانگ رہا مگر اللہ اس کو دنیا میں وہ دعا کی قبولیت نہیں دیتا, بلکہ وہ دعا اللہ اٹھا کے رکھ لیتا, قیامت کے دن اس دعا کا صلہ اللہ اس کو عطا کر دیتا. اب یہاں مانگا دعا, اے اللہ مجھے اولاد دے دے, تو اولاد قیامت میں نہیں ملتی, وہاں لے کے کرے گا بھی کیا, بلکہ بدلے میں اللہ اس کے لیے کچھ ایسا انتظام کر دے, اس کے گناہ معاف کر دیتے یا اس کو جنت میں جگہ عطا کر دیتے. دعا قبول ہوتی, اب ہوتی نہ تو بعد میں ہوتی نہ تو قیامت میں ہوتی. ہمارے لیے کنڈیشن ہے, اب بھی چھوڑنا کوئی ضروری نہیں, اب بھی چھوڑنا کوئی ضروری, ابھی بھی ہو سکتی اللہ چاہا تو, مگر ضروری نہیں اب ہونا. بلا بھی ٹل سکتی یا قیامت میں اس کا بدلہ مل سکتا. لیکن حدیث قدسی اٹھا کے دیکھو, پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں رب نے کہا اپنے محبوب ولیوں کے تعلق سے, وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ, جب میرا بندہ میرا محبوب ولی مجھ سے سوال کرتا ہے میں اسی وقت دیتا ہوں, وہی دیتا ہوں جو وہ مانگ لیتا ہے. ولیوں کی بات کو ٹالا نہیں جاتا, اسی وقت دیتا اللہ, وہی دیتا جو وہ کہہ دیتا ہے. اب دیکھیے ایک مثال بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. سرکار غوث پاک بچپن ہے, سرکار غوث الاعظم کا بچپن ہے, 7 سال کی عمر ہے, ہاتھ میں بال لے کے ایسے کھیل رہے ہیں سرکار غوث الاعظم کھیل رہے ہیں. ایک بڑھیا ایک جوان عورت کو لے کر روتی ہوئی وہاں سے گزر رہی. غوث پاک نے گیند ہاتھ میں پکڑ لی, بال, پوچھا مائی کیوں رو رہی ہو, مائی کیوں رو رہی ہو, مائی کیوں رو رہی ہو. بیٹے کہا بیٹے تو چھوٹا ہے, تو میری بات نہیں سمجھے گا, مائی بتانے میں تیرا کیا جاتا ہے, بتا دے. تو سرکار غوث الاعظم نے بتایا, سے بار بار اصرار کرنے پر وہ بڑھیا نے بتایا کہ بیٹا یہ جو خاتون ہے میری بہو ہے, کئی زمانہ ہو گیا اس کی میرے بیٹے سے شادی ہوئی, لیکن اب تک کوئی اولاد نہیں ہوئی. میں نے تمام طبیبوں حکیموں سے اس کے علاج کروا لیا, فلاں ولی اللہ کے پاس گئی تھی, وہ مراقبہ کی ہے, لوح محفوظ دیکھ کے بتائے کہ اس کے مقدر میں کوئی اولاد نہیں ہے, اب مجھے کبھی پوترے نہیں ہوں گے, اس لیے میں اب بد نصیب وہ جو سلسلہ میرا نسب کا حضرت آدم سے چلا رہا تھا وہ میرے بیٹے پہ رک گیا, اسی بد نصیبی پہ روتے ہوئے جا رہی ہوں. تو غوث پاک یہ سنے تو بڑے, مائی اتنی سی بات, اتنی چھوٹی بات کے لیے پریشان ہوتی ہے, مائی پریشان نہ ہو, رونا بند کر, جا اللہ تجھ کو 11 پوترے عطا کر دیں گا. سرکار غوث پاک کی بات سنی, چھوٹے تھے غوث پاک عمر میں, 7 سال کی عمر کے تھے, اس کو معلوم نہیں وہ غوث الاعظم ہے بول کے, وہ نہیں پہچانتی تھی غوث الاعظم سرکار کو, وہ مسکراتی چلے گی, چھوٹا بچہ بولا بول کے مسکراتی چلے گی. مگر الحمدللہ دوسرے ہی مہینے میں اس کے گھر میں اس کی بہو کو خوشخبری نصیب ہوئی. پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا گیا, پہلا پوترا, دوسرا پوترا, تیسرا پوترا, 11 پوترے ہو گئے. اور انہیں ادھر غوث الاعظم کو ڈھونڈ رہی کہ سرکار غوث الاعظم ہے کہاں, کون ہے یہ بچہ جو اتنی خوشخبری مجھے دیا. اب غوث پاک کو ڈھونڈ رہی ہے, غوث پاک سے ملاقات نہیں ہوئی. جب سرکار غوث الاعظم اپنی ولایت کا اعلان کیے, وہ بڑھیا پوچھنے لگی کون ہے وہ شخص جو یہ اعلان کرتا ہے قد علی ہذہ علی رقبتی کل ولی اللہ, کون ہے وہ. تو اس بڑھیا کو بتلا گیا ایک نوجوان ہے, بغداد کی جامع مسجد سے یہ اعلان کر رہا ہے, سارے اولیاء اس کے قدم لے کے اپنی گردنوں پہ رکھ رہے ہیں. تو بڑھیا سمجھ گئی یہ وہی بچہ ہے
جو 11 سال پہلے مجھے خوشخبری سنا دیا تھا، 11 پوتروں کی خوشخبری دیا تھا، دوڑی دوڑی بھاگی بھاگی خانقاہ عبد القادر میں آئی، سرکار غوث اعظم کے قدموں میں گر گئی، کہنے لگی عبد القادر میرا ایک سوال ہے، مسئلہ حل کر دو، میں پھر بے فکر ہو جاؤں گی۔ کہا مائی بتا کیا مسئلہ ہے؟ کہا میں اس وقت اللہ کے ولی کے پاس سے آ رہی تھی، انہوں نے لوح محفوظ دیکھ کے کہا تھا کہ اب تیرے مقدر میں کوئی اولاد، کوئی پوترا نہیں ہے، اور میرا ایمان ہے خدا کی قسم وہ ولی اللہ سچا ہے، لیکن عبد القادر آپ نے کہا تھا 11 پوترے ہوں گے، وہ ولی کہہ رہے تھے کوئی اولاد، تم نے کہا 11 پوترے ہیں، تو میرے 11 پوترے آنگن میں ہیں۔ آخر بات کیا ہے؟ وہ بھی سچے ہیں، آپ بھی سچے ہیں، وہ کہہ رہے اولاد نہیں، تم کہہ رہے ہو 11 پوترے، تو پھر 11 پوترے ہوئے، بات کیا ہے؟ تو سرکار غوث اعظم نے کہا مائی سن، جب تم اس بزرگ کے پاس گئی تھی وہ لوح محفوظ دیکھ کے کہہ رہے تھے اس وقت تک تیرے مقدر میں کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن جیسے ہی میں نے کہہ دیا 11 پوترے ہوں گے، اسی وقت رب نے کہا فرشتوں میرے عبد القادر نے کہہ دیا اس کے مقدر میں اولاد کا ہونا لکھ دیا جائے۔ یہ ہے ولی کی زبان، ادھر ولی کی زبان کھلتی ہے، ادھر مقدر لکھ دیا جاتا ہے۔ آج کے بعد آپ کو بھی کوئی پوچھے ولیوں کے پاس کیوں جاتے ہو، سینہ ٹھوک کے جواب دو جو مقدر میں لکھا نہیں ہے وہ لکھانے کے لیے جاتے ہیں۔ کل سے تم لوگ ایسا چلنا، ایسا لوگا پوچھے کئی کو ایسا چل غوث پاک کا غلام ہوں بولنا سینہ ٹھوک کے، اجمیر والے آقا کا صدقہ کھاتا ہوں بولنا سینہ ٹھوک کے، آقاؤں سے نسبت ہے اپنی، بات سمجھ رہے ہیں؟ آقاؤں سے نسبت ہے، پٹھے کے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے تو اتنا اکڑ رہا، ہمارے پیچھے تو 6000 آقا ہیں کھڑے، سلسلے قادریہ کے سارے بزرگ ہمارے ساتھ، سلسلے چشتیہ کے بزرگ ہمارے ساتھ، سلسلے جنیدیہ کے بزرگ ہمارے ساتھ، سلسلے نقشبندیہ کے بزرگ ہمارے ساتھ، سلسلے سہروردیہ کے امام کا مرید و خلیفہ، سارے دکن کا آقا بابا شرف الدین ہمارے ساتھ۔ پھر اپنی حالت کیسی رہنا؟ اوہو فخر سے رہنا، کیا رہے بولنا جی 60 سے رہنا، میاں بھائی اپن الحمدللہ۔ اور ہم بھی علامہ کاشف پاشا جیسا بول رہے تھے ویسے چلر حرکتہ بھی نہیں کرنا اپنا، یہاں سے جہیز منگ لے رہے، وہاں سے وہ کر لے رہے، وہاں گٹکے مار لے رہے، وہاں سگریٹ پی لے رہے، ہاں وہاں زردے کھا لے رہے، ان کے اوپر ظلم کر دے رہے، جھرا بولتے آٹو والا ڈر جا رہا کیا ہوا، ہاں بدنام کر کے چھوڑ دیے مسلمانوں کے اس علاقے کو، بدنام کر کے چھوڑ دیا میرے بھائی، ایسے کام مت کرو۔ اور ان لوگ آج آئیس نے وہ یہ حرکت نہ کر رہے سو، ان لوگ کو کب بول ان کے ایک نیا جلسہ رکھنا پڑتا اپن، خالی آوارے لوگ تشریف لاؤ بولنا پڑتا، ان لوگ آج آئیس نہیں چاقواں لے کے پھر رہے، ڈرگس کر رہے، نعوذ باللہ ڈرگس، کس کی امت ہے جی ہم؟ اللہ اکبر، اللہ اس کا امتی بنایا جو سارے نبیوں کا سردار ہے، اللہ اس کا امتی بنایا جو اللہ کا حبیب ہے، اللہ اس کا امتی بنایا جو دھرتی پہ بیٹھ کے جنت کی ٹہنیاں توڑ دیتا ہے، اللہ اس کا امتی بنایا جو اشارہ کر دے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اللہ اس کا امتی بنایا جو ہاتھ اٹھا دے تو ڈوبا سورج پلٹ آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ایسے آقا کی امت میں اللہ پیدا کیا،
اور پھر پیدا کیا تو کیا اس نبی کے وسیلے سے، اس کے صدقے سے، اس کے طفیل سے۔ اللہ کہہ رہا ہے کون امت، تم تمام امتوں میں سب سے بہترین امت ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے بہترین امت، اور یہ امت نعوذ باللہ زنا میں لگی ہوئی ہے، ڈرگز کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ یہ امت نعوذ باللہ گٹکے، شراب، ماں باپ کے ساتھ نافرمانی، عیاشی میں لگی ہوئی ہے۔ نہیں مسلمانوں، تم عیاشی کرنے پیدا نہیں ہوئے، مسلمانوں تم گناہ کرنے پیدا نہیں ہوئے، مسلمانوں تم زنا کی مرکزوں کی زینت بننے پیدا نہیں ہوئے، تم شراب کے اڈوں کے بیٹھنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ اللہ نے تمہیں ساری امتوں اور سارے مذہب والوں کے لیے اللہ نے تمہیں امام بنا کر پیدا کیا ہے۔ تم تعمیر امت کے لیے پیدا ہوئے ہو، انسانیت کی ہدایت کے لیے پیدا ہوئے ہو، لوگوں کی رہنمائی کے لیے پیدا ہوئے ہو، ساری دنیا کو اچھائی کا، اخلاق کا، کردار کا، محبت کا، پیار کا، ادب کا راستہ بتانے کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ مسلمانوں تم ظلم کرنے پیدا نہیں ہوئے، تم جیلوں کو جانے پیدا نہیں ہوئے، تم ریاکاری، مکاری، شرارت، ضلالت کے لیے پیدا نہیں ہوئے، تم اس لیے پیدا ہوئے ہو کوئی تمہارا ہاتھ پکڑ لے تو تم اسے مدینے والے مصطفیٰ کا پتہ بتائے۔ تم سرکار کی امت بن کے، سرکار کے غلام بن کے پیدا ہوئے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ، سرکار سے غلامی کا رشتہ نبھاؤ، سرکار سے عقیدت و محبت کا رشتہ نبھاؤ، سرکار کو اپنا آقا، اپنا مولا، اپنا داتا بناؤ، آئیڈیل بنا لو رسول اللہ کی ذات کو، رسول اللہ کے نقش قدم پہ چلو، جنت میں ایک دسترخوان بچھایا جائے گا۔ آمنہ کا لال اپنی پوری امت کو لے کے اس دسترخوان پہ بیٹھے گا۔ آپ بیٹھنا چاہیں گے؟ کون کون بیٹھنا چاہیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھا دیجیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چھوڑ دیجیے، صبح فجر سے لے کے عشاء تک ایک بھی نماز نہیں پڑھے، پھر بول رہے ہیں وہ دسترخوان پہ بیٹھنا ہے، داڑیاں کاٹتے پھر رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں مجھے جنت میں جانا ہے۔ نعوذ باللہ روزانہ راتوں میں بچیوں سے چیٹنگ، فیس بکوں پہ اوریانیت والے گندے گندے پکچرز، یوٹیوب کے اوپر گندی گندی فلمیں دیکھنے کے بعد پھر ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے ہیں نقشبندی صاحب جنت میں جانا ہے۔ ہاں، جھرا والوں کی جاگیر ہے جنت، جو بولے انہیں گھس جانے کے واسطے۔ نہیں ہوں گا دوستو ایسا جنت میں نہیں جاتے میرے بھائی، اللہ کا واسطہ یہ غلط فہمیاں اپنے دل سے نکال دو۔ جنت میں جانا ہو تو جنتی کردار پیدا کرو، جنتی اخلاق پیدا کرو، اپنے حلیوں کو جنتی حلیہ بناؤ، اپنے آپ کو جنتیوں کا آئیڈیل بناؤ، اپنے آپ کو جنتیوں کے نقش قدم پہ لے چلو۔ ارے کون ہے جنت میں رہنے والے؟ آدم تا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام، تمام انبیاء جنت میں ہوں گے، اور سارے نبیوں کے سردار بھی جنت میں ہوں گے۔ حضرت ابو بکر سے لے کے تمام صحابہ جنت میں ہوں گے، اور پھر تمام اہل بیت اطہار جنت میں ہوں گے، اور الحمدللہ سارے اولیاء اللہ جنت میں ہوں گے۔ ان کے نقش قدم پہ چلو، ان کی تعلیمات پہ عمل کرو، ان کے غلام بنو، ان کے ساتھ جنت میں چلو۔ یہ دنیا بیکار ہے میرے بھائی، سب بیکار ہے۔ کیا کیا کرے لوگوں نے، بلڈنگاں بنائے، کاراں بنائے، مرسیڈیز، BMW، جیکوار اور فراری، کیسے کیسے اپنے جھرے میں پٹھے، ایک ایک کی بلڈنگ دیکھے تو بن جا رہے پیچھے دکھنا، ایسے بلڈنگاں جھرے میں بنا لی ہے، کیا فائدہ؟ نکو بناؤ، نہیں بول رہا ہوں میں، بناؤ، 4 بناؤ تم، مگر یہ سب یہیں چھوڑ کے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ خبر میں اس لیے عذاب روک دو بولیں گے فرشتوں کو، فرشتوں اس کو مت مارو، کیوں؟ 4 بلڈنگ والا ہے۔ ایسا ہوگا کیا؟ بولو ایسا ہوگا؟ فرشتے بولیں گے کہ ان کو ہم ہاتھ نہیں لگائیں گے، اللہ انہیں جیکوار، مرسیڈیز، BMW دنیا میں چھوڑ کے آئے، ایسا نہیں۔ خبر میں حساب پوچھ لیں گا، نماز کتنی پڑھا، روزے کتنے رکھا، زکوٰۃ کتنی دیا، حج کتنی کرا، ماں باپ کی فرما برداری کیا کرا، بیوی بچوں کے حقوق کیا ادا کرا، حرام سے کتنا بچا، حرام حلال کو کتنا اختیار کیا، یہی سوال ہے، یہی دیکھا جائے گا۔ سب چھوڑ دو میرے بھائی، بیکار ہے،
لوگ ہمارے کو بلا رہے مولانا آئیے جنازے کی نماز پڑھائیے جنازے کی. دادا چلے گئے مولانا آئیے پلیز پلیز. مولانا اچھی بات ہے چلو. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیچھے سے ایک جنا آواز دیا آخری دیدار کراؤ. ہٹائے کپڑا کفن کھولے بڑے میاں کا آخری دیدار کرائے. 65 سال کا بڈھا ڈولے میں لیٹا ہوا ہے. میں دیکھا شیف بنا کے جا رہا بھی خبر کیوں. میں سوچ میں پڑ گیا انہیں حساب دینے کو جا رہا نہیں ولیمہ کر لینے کو جا رہا. 65 سال میں بھی شیف کر کے پٹھے چمڑا ہاتھ کو آ جا رہا. حجام ڈر رہا کہ لگ گیا تو چھت پڑ کے نکل جائے گا. پکڑ پکڑ کے کھینچ کھینچ کے کر رہے. بھائی تھوڑی تو شرم آنا چاہیے. کچھ تو شرم آنا چاہیے اتنی عمروں میں گناہ کرنے کے بعد. ٹریفک بہت ہے بلکہ حیدرآباد میں پلسر میں اپنی گاڑی لے کے نکلا بائک ریتی بولی پہ ایک جنا پیچھے سے مار رہا ہارن مارا کون ہے بلکہ پلٹ کے دیکھا تو پلسر پہ بڑے بھی آئے جینس پینٹ ٹی شرٹ پہن کے پلسر پہ بیٹھ کے چچا مار رہے ہیں. میں بولا ہٹ جا اس کو قبرستان کو جا رہا جاتا ہے. کیا ہے بھائی کہاں جاری امت. کیا نہ شرم نام کی چیز ہے نہ حیا. ہم جوان بچے ہمارے کو داڑیاں کاٹنے شرم آ رہی. ہمارے مریدوں کو ہم پکڑ کر نہیں کاٹنا بیٹے بولے تو جوان بچے 20 سال 18 سال 15 سال 25 سال کے بچے داڑیاں چھوڑ رہے ہیں. انہیں 60 سال کا پٹھا اسمارٹ. کون سی آخرت کی تیاری کر رہے ہیں. کس کو منہ دکھانے کر رہے ہیں. کیا کرنا چاہ رہے ہیں. پھر علامہ کاشف پاشا صاحب جو تم سے گزارش کرے میرے بھائی میں بھی تم سے گزارش کر رہا ہوں جہیز نہ کھولو. ایک اچھی بات بول کے بات ختم کر دیتا ہوں. نہیں لینا جہیز. کئی کو نہیں لینا پوچھو آپ. اس لیے نہیں لینا. اپن بچی والے سے کتنے لیں گے. حد سے زیادہ کیا لیتے 5 لاکھ. ابھی کیا لیں گے اس سے زیادہ انہیں دیتا بھی نہیں. جلد آ رہے ہیں بول کے بولتا 10 لاکھ 8 لاکھ 6 لاکھ 4 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ تم یہی چلیں گے نا. اتنا ہی لیں گے. اب جا کے بچی کے باپ سے تم پیسے مانگ کے لا لیے. لا کے 5 لاکھ روپے میں تم رکھ لیے. کاروبار شروع کرے. کب تک کھاتے پیسے وہ. کب تک کھاتے 5 لاکھ. 1 سال 6 مہینے 2 سال 15 مہینے 12 مہینے 18 مہینے. اتنا ہی. پوری زندگی تو 5 لاکھ میں گزرنے والی نہیں ہے نا. بولو بھائی ہے بتو نہیں میرے کو. پوری زندگی تو 5 لاکھ میں گزرنے والی. 10 لاکھ میں تو پوری زندگی کا گزارا ہونے والا نہیں. اب بچی کے باپ سے مانگ لیے انہیں دے دیا کھائے کھجائے قصہ ختم ہو گیا. اب پھر جب پیسوں کی ضرورت پڑی اب مسجد میں آئے سجدے میں سر رکھ رہے اللہ دولت دے دے. اللہ نے کہا وہ 1-2 سال پہلے کہیں اور مانگے تھے. جی مولا بچی کے باپ سے مانگا ابھی بھی وہیں چاہیے آپ. جب ہمارے اوپر آپ کو بھروسہ نہیں تھا. جب بچی کے باپ سے مانگتے وقت ہمارے اوپر آپ کو بھروسہ نہیں تھا. ہم پالنے والے ہیں. ہم رزاق ہیں. ہم پالن ہار ہیں. ہم رب ہیں. رب العالمین ہے. ہم تو کتے بلیوں کو بھی بھوکا نہیں سلاتے. ہم تو جاڑوں پہ پڑنے والی پرندوں کو بھی بھوکا نہیں سلاتے. کیا تو میرے اوپر بھروسہ کر لیتا ایک غریب کے اوپر بوجھ نہیں بنتا تو کیا میں تجھے بھوکا سلاتا تھا. کیوں بچی کے باپ پہ ظلم بنا. کیوں میرے بندے کو ستایا. کیوں میرے بندے کو تو سود خور کی دہلیز چڑھایا. کیوں میرے بندے کو لوگوں کے سامنے قرضہ مانگنے پہ مجبور کرا. کیوں ایک بچی کے ساتھ تو اتنی زیادتی کرا کہ لوگ بچی پیدا کرنے پر شرم محسوس کرنے لگے افسردہ ہونے لگے. تو ایسی حرکت کیوں کرا. خدا کی قسم جہنم میں جانے کے لیے یہ ایک ہی وجہ کافی ہے ہمارے پاس. مت کرو میرے بھائی. آج ہم لوگ یہ کر رہے ہیں غلط حرکتاں. ہمارے بچیاں غیروں کے ساتھ بیٹھ کے چلے جا رہے ہیں. غیروں کے ساتھ بیٹھ کے چلے جا رہے ہیں. گاڑیوں پہ بیٹھ رہے ہیں. پکڑ رہا مار رہا. مارنے والے کو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں تو شادی کر لے رہے اسے.
ہمارے امی دیکھ رہے مولانا، وہ 70 دیکھے تیرے اماں اب تک، 25 بچیوں کو دیکھ رہے، پسند نہیں کر رہے بھائی. ایسے بچیوں کو دیکھ رہے ہیں جن کو ہاتھ لگائے تو میل لگنا، ویسے بچوں کو دیکھ کے بھی عیب نکال رہے ہیں. بالا چھوٹے ہیں، خد گڈا ہے، پڑے ہوئے نہیں ہیں، ناک تھوڑی دبی ہوئی ہے، آنکھاں چھوٹے چھوٹے ہیں، یہ عیب ہے. اللہ اکبر. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یہ جاگے قوم جس کے عیب نکال کے آ رہی ہے، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے. اللہ کہہ رہا ہے ہماری قدرت میں عیب نہیں ہے، اور یہ نالائق عیب نکال کے پھر رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اس لیے آج وہ بچیاں مجبور ہو کے غیروں کی گاڑیوں پہ بیٹھ رہی ہے. ان کا قصور نہیں ہے وہ بچیوں کا، قصور آج کی اس نوجوان نسل کا، اور ان نوجوان نسل کو رشتے دیکھنے والی ماؤں کا قصور ہے. ماؤں کا قصور ہے. جا رہے ہیں گھروں میں بیٹھ رہے ہیں، نعوذ باللہ غلط باتیں کر کے آ رہے ہیں. ہمارے بھائی صاحب ماشاءاللہ اچھا کاروبار کرتے، مہینے کو 50,000 کماتے ہیں، آپ کیا دینا پسند کریں گے ان کو؟ ہاں آپ کو زہر دینا پسند کریں گے، ہم کھائیں گے آپ. آج اپن لوگ ایک ڈیسیشن لے لیں گے آج انشاءاللہ. غوث پاک کو حاضر ناظر جان کے، غوث پاک کے غلام، اللہ کو حاضر ناظر جان کے غوث پاک کے غلام ایک ڈیسیشن لے لیں گے آج، رسول اللہ کی امت کی فلاح و کامیابی کے لیے. لیں گے؟ بولو پکا؟ جو بھی ہمارے معاشرے میں جہیز مانگیں گا ہم اس کی شادی میں نہیں جائیں گے. ارے کیا پورے نیچے مننے والے ہمارے گھر میں اب بھائی کے واسطے امی مانگ رہی ہیں، مولانا کہا کہ مولانا کو لائے رے پکڑ گئی ہے، ایسا بول رہا ہے. مت کرو میرے بھائی، مت کرو، سب بیکار ہے، سب بیکار. کیا ہوتا جی وہ غریب بچی. اچھا ایک بات سنو، اپن بوجھ ڈال رہے غریب بچی کے باپ کے اوپر. کتنا بھی ہے تو 15 لاکھ 20 لاکھ کہاں سے لائیں گے جی؟ امیر بھی ہے تو کہاں سے لائیں گے 15 لاکھ 20 لاکھ؟ 2 لاکھ 3 لاکھ بولے تو کوئی بھی باپ ارینج کر سکتا، 5 لاکھ بولے تو ارینج کر سکتا پوری شادی کے واسطے. 15 لاکھ کی شادی، 20 لاکھ کی شادی، 12 لاکھ کی شادی کہاں سے لائیں گا میرے بھائی؟ یہ خطرناک دور میں ادھر دیکھو تو مودی پورا لوٹ لینے کو تلے ہوا ہے، پھر ادھر دیکھے تو ہمارے کو ابھی 15 لاکھ لاؤ شادی کو، 20 لاکھ لاؤ، 25 لاکھ لاؤ، کہاں سے لائیں گے؟ تو لا محالہ وہ باپ اپنی بیٹی کی شادی کی تکمیل کے لیے انٹرسٹ پہ پیسے لائیں گا. کہاں سے لائیں گا؟ جو ہمارے جھرہ میں سب سے زیادہ چلتا. بولو صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ دیکھو بعض لوگ میرے کو معلوم ہے، میں بھی حیدرآباد کا ہی ہوں. ہمارے جھرے میں سب سے زیادہ چل رہا ہے انٹرسٹ پہ پیسہ لینا دینا. حرام حرام حرام. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. قرآن کی آیت ہے، اللہ فرما رہا ہے جو سود پر پیسے لیتے ہیں یا پیسے دیتے ہیں یا پیسے دلاتے ہیں، یہ خطاب ان سے ہے اللہ کا. انٹرسٹ پہ پیسے لینے والا، انٹرسٹ پہ پیسے دینے والا، انٹرسٹ پہ پیسے دلانے والا، تینوں سے خطاب ہے. ان سے کہہ دو کہ اللہ اور اس کے رسول سے وہ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. کس سے؟ اللہ سے اور اس کے رسول سے. اللہ اکبر. 70 ماؤں کی سے زیادہ چاہنے والے رب سے جنگ، جان سے زیادہ قریب رہنے والے مصطفیٰ سے جنگ کون کرے؟ اللہ کہہ رہا ہے سود لینے والے، سود دینے والے، سود دلانے والے، یہ تینوں سے کہہ دو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے.
اللہ اکبر. مت کرو میرے بھائی، آخرت برباد ہو جائے گی، تباہ ہو جائیں گی. یہ 4 دن کی زندگی ایسی چلے جائیں گی، وہاں گئے گا کوئی سہارا نہیں ہوگا. اب بچی کا باپ سود پہ پیسے لایا، ملاک والا 15 لاکھ 20 لاکھ کی شادی کرنا ہے، لانا ہی لانا ہے اس کو. لایا، بچی کی شادی کرا، نکاح خانے کا ٹیبل بچھا دیا، ادھر دولہا دولہے کے دوستاں، ادھر پیچھے دلہن دلہن کی سہیلیاں. حرام کا کھانا، سود کے پیسوں کا کھانا، سود کے پیسوں کا کھانا، انٹرسٹ کے پیسوں کا کھانا، حرام کا کھانا. دولہا بھی کھا رہا سود کے پیسے کا کھانا، دلہن بھی کھا رہی سود کے پیسے کا کھانا. لقمہ ہوگا، 1 منٹ 2 منٹ پلیز، ہوگا سود کے پیسوں کا کھانا کھا لیا، انہیں بھی کھا لیا انہیں بھی کھا لیا. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ گئے ملاقات کریں، سود کا مال کا کھانا پیٹ میں، ملاقات ہوئی، حمل قائم ہوا، بچہ پیدا ہوا، حرام کے لقمے سے بنی ہوئی منی کے ساتھ. اب وہ بچہ دنیا میں آ کے حافظ قرآن بنتا، عالم دین بنتا، نمازی بنتا، دیندار بنتا، متقی بنتا، پرہیزگار بنتا. نہیں، انہیں دنیا کا سب سے بڑا فسادی، گستاخ رسول، بے ادب، گستاخ اولیاء بنتا، ڈاکو بنتا انہیں دنیا میں آ کے، جہنمی بنتا انہیں دنیا میں آ کے، کیونکہ اس کی خمیر کے اندر حرام کا لقمہ ملا دیا گیا. اللہ کے واسطے ولیوں سے بھی محبت کرو اور نیکی کا راستہ بھی اختیار کرو. یہی ہماری زندگی کا سرمایہ ہے، اس کے بغیر سب بیکار ہے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.